بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WQ لاگز۔ ناظرین، ہم اکثر ایسے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں جو ایک وسیع و عریض سرزمین پر مشتمل ہے، جس میں متعدد الگ الگ علاقے اور انتظامی مراکز ہیں۔ تاہم جیسا کہ ہم جلد ہی دیکھیں گے، کچھ ممالک نقشے پر ایک چھوٹے سے نقطے سے زیادہ نہیں ہیں۔ دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک چھوٹے جزیروں کی قوموں سے لے کر مغربی یورپ کی قدیم مائکرو سٹیٹس تک ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سارے ممالک کے ساتھ یہ سوچنا ہی منطقی ہے کہ کون سا واقعہ سب سے چھوٹا ہے۔ اپنا بہترین اندازہ لگائیں اور پھر رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 5 چھوٹے ممالک کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس آتا ہے سان مارینو۔ سان مارینو ایک مائکرو سٹیٹ ہے جو اٹلی کے اندر مکمل طور پر بند ہے۔ ایک سٹون میسن جو بعد میں سینٹ میرینس کے نام سے مشہور ہوا، اس نے 301 عیسوی میں ملک کی بنیاد رکھی۔ یہ سان مارینو کو نہ صرف پوری دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک بناتا ہے، بلکہ قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ مزید برآں سان مارینو دنیا کے صرف 3 ممالک میں سے ایک ہے جو کسی دوسرے ملک سے مکمل طور پر گھرے ہوئے ہیں۔ باقی 2 جنوبی افریقہ میں لیسوتھو اور اٹلی میں ویٹیکن سٹی ہیں۔ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود سان مارینو اعلیٰ معیار کی زندگی پر فخر کرتا ہے، جو مغربی یورپ کے دیگر ترقی یافتہ ممالک سے موازنہ یا بہتر ہے۔ ملک دنیا میں سب سے زیادہ فی کس GDP اور پورے یورپ میں سب سے کم بے روزگاری کی شرح میں سے ایک ہے۔ تفریحی حقیقت: سان مارینو نے ابراہم لنکن کو 1861 میں خطوط کے تبادلے کے بعد اعزازی شہری بنا دیا، جس میں لنکن نے دنیا کی قدیم ترین جمہوریہ کے طور پر ان کی معزز تاریخ کے لیے ملک کی تعریف کی۔ سان مارینو کے شماریات: رقبہ 23.6 مربع میل یعنی 61.2 مربع کلومیٹر، آبادی 33,344، قیام 301 عیسوی، سرکاری زبان اطالوی۔ نمبر 4 تووالو۔ تووالو جو پہلے ایلاسائیڈ آئس لینڈز کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک جزیرہ ملک ہے جو ہوائی اور آسٹریلیا کے درمیان تقریباً آدھے راستے پر واقع ہے۔ یہ ملک 9 انفرادی جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے 3 ریف جزائر ہیں اور ان میں سے 6 اٹول ہیں۔ اپنے دور دراز مقام کی وجہ سے تووالو پوری دنیا میں وزٹ کیے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال تقریباً 2000 زائرین آتے ہیں۔ جبکہ تووالو آج دنیا کا چوتھا سب سے چھوٹا ملک ہے، لیکن سطح سمندر میں اضافے سے اس کا ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ ملک کا سب سے اونچا مقام سطح سمندر سے صرف 15 فیٹ بلند ہے۔ آبادی کو فیجی یا نیوزی لینڈ منتقل کرنے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ 2 قریبی ممالک جو تووالو کے ساتھ مضبوط خارجہ تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ تفریحی حقیقت: تووالو کریڈٹ کارڈز کو قبول نہیں کرتا اور اس کی بجائے صرف نقد پر انحصار کرتا ہے۔ تووالو کے اعداد و شمار: رقبہ 10 مربع میل یعنی 26 مربع کلومیٹر، آبادی 11,192، سال قیام 1978، سرکاری زبان انگریزی اور توالن۔ نارو۔ نارو جو پہلے پلیزنٹ آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک اور سب سے چھوٹی جزیرے والی قوم ہے۔ در حقیقت نارو اتنا چھوٹا ہے کہ پورے ملک میں صرف 2 ہوٹل ہیں۔ یہ جزیرہ تووالو کے قریب بحر الکاہل کے ایک علاقے میں واقع ہے جسے مائکرونیشیا کہا جاتا ہے۔ اس طرح نارو تک پہنچنا مشکل ہے اور ہمسایہ ملک تووالو سے بھی کم سیاحت حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے کم دورہ کرنے والا ملک بن جاتا ہے۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ایک مختصر سا دور تھا جب نارو نے فاسفیٹ کی کانوں کی وجہ سے دنیا کی دوسری سب سے زیادہ GDP پر فخر کیا۔ تاہم بارودی سرنگیں ختم ہو گئیں اور ملک جلد ہی معاشی بدحالی میں ڈوب گیا۔ آج تک نارو کسی
بھی ملک میں دوسرے نمبر پر سب سے کم GDP رکھتا ہے اور ہمسایہ ملک توالو کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اس وجہ سے ملک مالی امداد کے لیے آسٹریلیا پر بہت انحصار کرتا ہے۔ تفریحی حقیقت: چونکہ نارو دولت مشترکہ میں ہے، اس لیے ملکہ الزبتھ نے اپنے 1982 کے جنوبی بحر الکاہل کے دورے کے دوران اس دور دراز جزیرے کا دورہ کیا۔ نارو کے اعداد و شمار: رقبہ 8.1 مربع میل یعنی 21 مربع کلومیٹر، آبادی 10,670، قیام کا سال 1968، سرکاری زبانیں انگریزی اور نیورون۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتا ہے موناکو۔ موناکو کو دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی بنیاد 1297 میں اس وقت رکھی گئی تھی جب فرانسویس گریمالڈی نامی ایک جینویز نے موناکو کی چٹان کی حفاظت کرنے والے ایک قلعے پر قبضہ کر لیا تھا، جو ملک کے ساحل کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مقام ہے۔ موناکو پر زیادہ تر حصے کے لیے تب سے اسی خاندان کی حکومت رہی ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کو بے پناہ دولت رکھنے والے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جس کے تمام باشندوں میں سے 30% کروڑ پتی ہیں۔ مزید برآں موناکو کی فی کس GDP دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس میں عملی طور پر کوئی غربت نہیں ہے اور بے روزگاری کی شرح 0% ہے۔ تاہم جبکہ آبادی کافی امیر ہے، موناکو کو اپنے چھوٹے سائز اور رہائش کی زیادہ مانگ کی وجہ سے اکثر رہنے کے لیے سب سے مہنگے ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تفریحی حقیقت: اگرچہ موناکو متعدد جوئے بازوں کے اڈوں پر فخر کرتا ہے، خاص طور پر مونٹی کارلو، اس کے باشندوں کو قانون کے مطابق بھی جوا کھیلنے سے منع کیا گیا ہے۔ موناکو کے اعداد و شمار: رقبہ 0.81 مربع میل یعنی 2.1 مربع کلومیٹر، آبادی 38,300، قیام کا سال 1297، سرکاری زبان فرانسیسی۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتا ہے ویٹیکن سٹی۔ ہم آخرکار دنیا کے سب سے چھوٹے ملک میں پہنچ گئے ہیں۔ ویٹیکن سٹی ایک آزاد ملک ہے جو مکمل طور پر روم، اٹلی کے اندر ہی محدود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا واحد ملک ہے جسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اگرچہ ویٹیکن سٹی باضابطہ طور پر 1929 میں ایک آزاد ریاست بن گیا، لیکن اس کی تاریخ 4ویں صدی عیسوی تک جاتی ہے، جب شہنشاہ قسطنطین نے سینٹ پیٹر کی قبر کے مقام پر ایک باسیلیکا پر تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ تاہم یہ 1777 عیسوی کے بعد تک نہیں تھا جب اہم تعمیراتی منصوبے ظاہر ہونے لگے، خاص طور پر اپوسٹولک محل اور سسٹین چیپل۔ یہ وہ سال ہے جب پوپ کا عہدہ پچھلی نصف صدی میں فرانس کے شہر اویگنان میں منتقل ہونے کے بعد واپس روم چلا گیا تھا۔ آج ویٹیکن سٹی ایک بے حد مقبول مقام ہے جو ملک کی معیشت کو تقریباً مکمل طور پر سیاحت سے ہٹ کر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ ویٹیکن کی آبادی 1000 سے کم رہائشوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ مسلسل ہر سال لاکھوں زائرین کو حاصل کرتا ہے۔ تفریحی حقیقت: ویٹیکن سٹی نیو یارک کے سینٹرل پارک کے سائز کا تقریباً 8واں حصہ ہے۔ ویٹیکن سٹی کے اعداد و شمار: رقبہ 0.19 مربع میل یعنی 0.49 مربع کلومیٹر، آبادی 825، قیام کا سال 1929، سرکاری زبان اطالوی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دنیا کے 5 سب سے چھوٹے ممالک کا ذکر کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل WQ ولاگز کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔